اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ درود پاک کی ایسی برکت ہے، ماہ رمضان کی عظیم ساعتیں چل رہی ہیں، ان میں خوب درود پاک کی کثرت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے۔ ماہ رمضان کے اندر جیسا کہ نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر، فرض کو 70 گنا، 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہنا۔ یہ خوف خدا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خوف خدا تمام نیکیوں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی اصل ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے یہ نیکیوں کی، بھلائیوں کی اصل ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جی ہاں، اور اللہ پاک سے ہم سب کو خوف کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ خوف 3 طرح کا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سب سے کمزور، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کے چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ یعنی خوف، دوزخ کا خوف، عذاب کا خوف، یہ آیا، سنا، پڑھا، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ کا خوف نہ ملا، مطلب نہ نیکی کر سکا بندہ اور نہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ یہ ہے کمزور درجے کا خوف۔ اور دوسرا خوف ہے معتدل، متوسط، یہ وہ ہے جو انسان کو نیکی کے اپنانے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ مثلا عذاب کی وعیدیں پڑھی، عذاب کی وعیدیں سنی،
قبر اور حشر کے معاملات پر غور و فکر کیا، اس کے کرنے کے بعد بندہ نیکی کرے، نیکی کی طرف راغب ہو، نیکی کی رغبت دل میں پیدا ہو جائے، اور گناہ سے بچنے کی تدابیر کرنا شروع کر دے، گناہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، گناہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو یہ عذاب مجھے ہو سکتے ہیں، عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہے معتدل، متوسط انداز کا خوف۔ اور تیسرا ہے مضبوط، قوی خوف۔ قوی خوف یہ ہے کہ جو انسان کو نا امیدی اور بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے، مثلا اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا، یعنی گناہ ہوئے، کوئی ایسی خطا ہو گئی، اب بندہ اس گناہ کی طرف توجہ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، پھر عذاب کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اس گناہ پر اتنی پکڑ ہے، اتنا سخت عذاب ہے، کہ جیسے احادیث مبارکہ کے اندر نماز قضا کرنے کے متعلق وعید بیان کی گئی کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے، جس سے جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک ذہن میں آئی، نماز قضا کرنے کے بعد اب اتنا خوف بندے کو لاحق ہو جائے، اتنا خوف لگ جائے، اب بندہ نا امید ہو جائے کہ میں نے نماز قضا کر دی، اب تو میری نجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے، میرا نام تو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا۔ یہ ہے قوی خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضبوط ڈر۔ اور ایسا خوف بعض اوقات بندے کو بیماری کی طرف لے جاتا ہے، بعض اوقات بندہ ایسے خوف کی وجہ سے انتقال بھی کر جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے۔ جس طرح طویل دنیاوی سفر پر تنہا روانہ ہوتے وقت عموماً ہماری یہ کوشش ہوتی ہے وہی سامان ساتھ رکھیں جو مفید ہو، خوف خدا پیدا کرنے والی یہ بات ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ جیسے دنیا کے اندر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر کا ارادہ کرتے ہیں، تو راحت سفر ہم وہ باندھتے ہیں جو ضروری سامان ہو، ایکسٹرا سامان سے ہم اجتناب کرتے ہیں، اضافی سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے تاکہ راستے کے اندر آزمائش نہ ہو، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح سفر آخرت کو کامیابی سے طے کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو چاہیے کہ روانگی سے قبل گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کریں۔ ظاہر انسان ہے، خطا کار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے، خطا ہو جائے تو اپنے رب سے معافی طلب کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب معافی مانگ لیں گے تو گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے روایات کے اندر فرمایا گیا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اتنا زبردست ہے۔ تو اس لیے جیسے دنیا کے سفر کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سامان نہ ہو، ایکسٹرا سامان نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، اسی طرح آخرت کے معاملے کے اندر، آخرت کا جو سفر ہے، قبر کا سفر ہے، اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، اس کو دنیا کے اندر ہی اتار کر جائیں۔ پہلے تو گناہ کی طرف بڑھے ہی نہ، گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، خامیوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ بالفرض گناہ ہو گیا، نافرمانی ہوگی، نماز قضا ہو گئی، تو پھر کیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح خوف خدا کے لیے بارگاہ رب العزت عز و جل میں دعا کیجیے، یعنی اللہ پاک کا خوف مل جائے، مجھے ڈر مل جائے، میں تھر تھر، جس طرح امیر اہل سنت نے کہا، میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ
میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ کہیں فرمایا کہ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ یہ خوف ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوف خدا نصیب ہونا یہ مقدر والوں کا، خوف نصیب کا مل جانا یہ بڑے مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے، بڑی جس پر کرم نوازی ہوتی ہے اس کو یہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کرنی چاہیے کہ مجھے اپنا خوف عطا فرما دے، اور اس کے لیے سچی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں۔ اور اسی طرح تیسرا ہے خوف خدا کے فضائل پیش نظر رکھیے کہ خوف خدا کے فضائل کیا ہیں۔ جو اللہ پاک کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اس کو نوازا کتنا جاتا ہے، اس پر انعامات کتنے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہیں۔ جیسے کئی واقعات ہیں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو طلب کرنا چاہیے، دوسرا اس کے جو فضائل ہیں، جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں ان کے فضائل کیسے ہیں، ان کو انعامات کیسے عطا فرمائے جاتے ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، اللہ پاک نے اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اپنے دل میں یہ خوف خدا پیدا کیجئے۔ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے سوچیں کیا اس میں میرے رب کی رضا ہے یا میرے رب کی ناراضگی کا سبب یہ کام بن سکتا ہے۔ جب یہ سوچیں گے، قبر و آخرت کے معاملات پر غور کریں گے تو دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔